میرا نظریہ شاعری فراق گورکھپور کے مضمون کی یہ دوسری قسط ہے۔ دوسری چیزیں جو معنویت کو شاعری میں وہ صفت دے دیتی ہیں جسے ہم تاثیر کہتے ہیں، میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ معنویت شخصیت سے بے نیاز ہوتی ہے، لیکن جب معنویت مشخص ہوتی ہے تو کیفیتوں کی ایک دنیا لیے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہیں سے وہ فلسفہ شروع ہو جاتا ہے جسے تنقید شاعری میں یا تفصیل شاعری میں رس کہتے ہیں۔ رسوں میں معنویت انسان کے روپ دھارتی ہے۔ غم، خوشی، سنگار اور سجاوٹ سے پیدا شدہ کیفیات، محبت، مامتا، دوستی، باہمی قرب کا احساس، بچوں یا بچپن کی اپیل یا کشش، سوز و ساز، سوز و گداز، آنسو، شانتی یا داخلی صلح کل ہم آہنگی، یہ نفسیاتی کیفیات رسوں کی حامل ہوتی ہیں۔ معنوں میں شاعرانہ یا جمالیاتی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے احساسات و محسوسات حقیقی معنوں میں شاعرانہ یا جمالیاتی ہوتے ہیں، اس وقت فروعات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر چیز اور ہر چیز کا ہر پہلو روحانی لحاظ سے یا وجدانی لحاظ سے مرکزی اہمیت حاصل کر لیتا ہے، نئے سرے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر سے رسوم کے غبارات صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے وجود محض کا احساس ہونے لگتا ہے۔ معنویت و تاثیر ہمیں ٹھیٹھ انسانیت کا احساس کراتی ہے۔ ہم انسان ہیں۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز دولت، قوت، ثروت نہیں ہے، دنیاوی کامیابیاں نہیں ہیں، خارجی چیزوں کی ملکیت نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز انسانیت ہے، یعنی اپنے آپ کو پا لینا۔ جبھی ہماری حیات پریشاں جمعیت خاطر اور طمانینت حاصل کر سکتی ہے۔ شاعری اس راز یا اس امر کا احساس ہے کہ ہر چیز میں ایک جھنکار ہے، ایک تال سم ہے، ایک نغمگی ہے۔ میں نے انہیں 3 حقائق پر روشنی ڈالی ہے: معنویت یا گہرائی اور ہماگیری، انوارڈنس اینڈ یونیورسلٹی، تاثیر یعنی انسانی رد عمل یا انسانیت کی تحریک، تیسرے وہ موزونیت جس میں تالسم ہو یا سنگیت ہو۔ میں ایک بار پھر معنویت کے لفظ کی تشریح کر دینا چاہتا ہوں۔ کسی چیز کا وجود ہونا یا وجود میں آنا انسان کیا جانور بھی حواس خمسہ سے محسوس کر لیتے ہیں۔ حیات و کائنات کے کئی قانون یا کئی عمل جانور اپنی غیبی حس سے اور انسان اپنے علوم، عقل و منطق کی مدد سے سمجھ لیتا ہے۔ معنویت میرے نزدیک نام ہے اولاً تو وجود اور صرف وجود کا، پھر اس وجود کے احساس کے ساتھ ہی ساتھ اس وجود کی اہمیت کا احساس، تمام کائنات سے اس کے تعلق کا احساس، وجدان کے لیے اس کے ان اقدار کا احساس جو وجودیت میں مضمر ہیں۔ یہاں پھر ایک امر پر غور کر لینا ضروری ہے۔ کسی چیز کے وجود محض اور وجدانی طور پر اس کی معنویت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اس چیز کی افادیت کیا ہے، کن الفاظ سے وہ چیز ہمارے لیے کارآمد ہے یا ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ اگر کوئی فائدہ پہنچاتی ہے تو بس اتنا ہی کہ ہو کر یا موجود ہو کر وہ ہمیں اپنا ایسا احساس کراتی ہے جو انتہائی طمانینت کا حامل ہے۔ یہ احساس علوم یا سائنس یا حواس خمسہ کی گواہی ہمیں نہیں دیتی، بلکہ فنون لطیفہ دیتے ہیں۔